انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے مقدس شہر کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ ایک ایسا شہر جہاں محرم کے مہینے میں عقیدت کا سمندر بن جاتا ہے، جہاں ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے اور جہاں تاریخ خود آنسو بہاتی محسوس ہوتی ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں عراق کے مقدس شہر کربلا کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کربلا شہر کب آباد ہوا؟ اس کی مقدس زیارت گاہیں کون کون سی ہیں؟ 9 اور 10 محرم کو یہاں کیسا منظر ہوتا ہے اور اس شہر کی روزمرہ زندگی کیسی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے ایسے حقائق بھی بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ چلے دوستو، شروع کرتے ہیں اس روحانی اور تاریخی سفر کو۔ کربلا عراق کا وہ شہر ہے جس کی اہمیت صرف ایک جغرافیائی مقام کی نہیں بلکہ ایک عظیم تاریخی واقعے سے جڑی ہوئی ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کو یہاں وہ واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ کربلا کی زمین حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم معرکے کی گواہ ہے۔ آج کا کربلا ایک آباد شہر ہے جس کی آبادی تقریباً 10 لاکھ کے قریب ہے اور اس کا کل رقبہ 42 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ یہ شہر بغداد سے تقریباً 103 کلومیٹر اور نجف سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ہر سال یہاں کروڑوں زائرین دنیا بھر سے آتے ہیں، خاص طور پر محرم کے دنوں میں جب یہ شہر عقیدت، محبت اور اشکوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 9 سے 10 محرم کے دوران یہاں 1.5 کروڑ سے زائد افراد موجود ہوتے ہیں۔ پیارے دوستوں، کربلا کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا۔ واقعہ کربلا سے پہلے یہ جگہ ایک سنسان میدان اور ریگستان ہوا کرتی تھی۔ بعد میں یہاں وہ عظیم واقعہ پیش آیا جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں نے حق کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اسی واقعے کے بعد یہاں تدریجاً آباد کاری شروع ہوئی اور امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کے گرد ایک شہر وجود میں آ گیا۔ آج کربلا شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جہاں مقدس روضے اور تاریخی مقامات موجود ہیں اور دوسرا وہ جگہ ہے جہاں عام لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ روضہ امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد پرانے بازار موجود ہیں جو آج بھی اپنی تاریخی شناخت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ان بازاروں سے گزرتے ہوئے ہر راستہ آپ کو روضے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے اسٹالز، ریسٹورنٹ اور مقامی کھانے آپ کو ایک منفرد عراقی ذائقہ فراہم کرتے ہیں۔ عراقی چائے اور روایتی ناشتہ یہاں کی پہچان ہے۔ کربلا کی تاریخ کا ایک اور اہم پہلو وہ ہے جہاں امام حسین علیہ السلام اور دشمن لشکر کے درمیان ایک اہم مذاکرات ہوئے۔ اسی مقام نے تاریخ کے اس بڑے فیصلے کو جنم دیا۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں اصل واقعہ کربلا کی طرح۔ اس وقت یزید کی حکومت قائم تھی اور نظام خلافت پر شدید اختلافات موجود تھے۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر بلایا، لیکن بعد میں انہوں نے
ساتھ چھوڑ دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کے بعد 10 محرم کو کربلا کا عظیم سانحہ پیش آیا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 72 جانثار تھے، جبکہ دوسری طرف ہزاروں کا لشکر موجود تھا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو تعداد کی نہیں بلکہ اصولوں کی تھی۔ شدید گرمی، پانی کی بندش اور سخت حالات کے باوجود امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے حق پر ثابت قدم رہ کر تاریخ میں اپنا نام کمایا۔ حضرت عباس علیہ السلام کا روضہ امام حسین علیہ السلام کے روضے کے قریب واقع ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام وفاداری، بہادری اور قربانی کی ایک عظیم مثال ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے پانی لانے کی کوشش کی لیکن راستے میں شہید کر دیے گئے۔ آج بھی ان کی یاد ان کے روضے پر موجود مشق کی علامت کی صورت میں دیکھی جا سکتی ہے۔ 2 روضوں کے درمیان موجود وسیع راستہ بین الحرمین کہلاتا ہے، جو آج بھی عقیدت اور محبت کا مرکز ہے۔ 10 محرم کو کربلا کا منظر بالکل بدل جاتا ہے۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور ایک عظیم جلوس کی صورت میں امام حسین علیہ السلام کی یاد منائی جاتی ہے۔ یہ منظر صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک جذباتی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے۔ کربلا صرف تاریخی نہیں بلکہ ایک زندہ احساس ہے۔ یہاں کی گلیاں، بازار اور فضا سب کچھ ایک خاص روحانی کیفیت میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ محرم کے بعد یہاں 40 کا عظیم سفر شروع ہوتا ہے، جہاں لاکھوں لوگ نجف سے کربلا تک 80 کلومیٹر کا پیدل سفر کرتے ہیں۔ راستے میں موقف لگے ہوتے ہیں جہاں زائرین کی مفت خدمت کی جاتی ہے۔ کربلا آج بھی دنیا کے ان چند شہروں میں سے ایک ہے جہاں مذہب، تاریخ اور عقیدت ایک ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ کربلا صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، حق پر قائم رہنے کا، ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا اور ایمان کی طاقت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا نگہبان۔